یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ پیش ہے ماحولیات سے متعلق کہانیوں پر مبنی پوڈ کاسٹ زمین بولتی ہے۔ بر اعظم افریقہ کے جنوب میں واقع نمیبیا ملک میں عبد ال نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ عبد ال کا کنبہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ عبد ال کا گاؤں صحرائے کلاہاری کے کنارے آباد تھا۔ نمیبیا کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے اور یہاں بہت کم بارش ہوتی ہے۔ عبد ال کا گاؤں بہت ہی چھوٹا تھا۔ گاؤں کے لوگوں اور مال مویشیوں کے لیے پانی کا واحد ذریعہ گاؤں کے پاس واقع تالاب تھا۔ یہ تالاب ہر سال برسات کے موسم میں پانی سے بھر جاتا اور پھر سارا سال گاؤں کے لوگ اور مویشی اسے پیاس بجھانے کے لیے استعمال میں لاتے۔ عبد ال کو اس گاؤں میں رہتے ہوئے 60 سال ہو چلے تھے۔ 1992 میں عبد ال نے اپنے بیٹے عمار کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے ایک گھر کی ضرورت تھی۔ عبد ال نے اپنے گھر کے ساتھ ہی خالی زمین پر اپنے بیٹے کا گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے تمام لوگوں نے عبد ال کی مدد کی۔ گاؤں کے ایک بڑے آدمی نے عبد ال کو مشورہ دیا کہ وہ گھر کی تعمیر کے لیے مٹی تالاب کے سوکھے ہوئے حصے سے لائے، کیونکہ مٹی چکنی اور مضبوط ہوتی ہے۔ عبد ال نے ایسا ہی کیا۔ اس نے گاؤں کے نوجوانوں کو ساتھ لیا اور تالاب پہنچ گیا۔ جون کا مہینہ تھا۔ تالاب میں اب برائے نام ہی پانی رہ گیا تھا۔ عبد ال اور اس کے ساتھیوں نے مکان بنانے کے لیے وہیں پر مٹی سے بڑی بڑی اینٹیں بنانا شروع کر دیں۔ یہ اینٹیں کسی سانچے کے بغیر بنائی جاتی ہیں۔ ان کا وزن 1 سے 2 من کے درمیان ہوتا ہے۔ انہوں نے 2000 اینٹیں تیار کیں۔ اگلے 1 ہفتے میں اینٹیں سوکھ گئیں اور عبد ال کے بیٹے کے لیے گھر کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اب عبد ال بہت خوش تھا۔ اس کے بیٹے کی شادی بخیر و خوبی انجام پائی تھی۔ ادھر برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا، مگر بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ عبد ال کا پورا گاؤں پریشان تھا۔ عبد ال کے گاؤں والوں نے پورا سال بارش کا انتظار کیا، مگر ایسا لگتا تھا کہ صحرا کے اس حصے سے بارش روٹ گئی ہو۔ نومبر کا مہینہ آ گیا، بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ 3 ماہ اور گزرنے کے بعد گاؤں کے کچھ لوگوں نے گھاس کے میدانوں کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، مگر عبد ال اور اس کے بیٹوں نے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ 1 سال اور گزر گیا، مگر بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ اب تو عبد ال اور اس کے بیٹوں کے علاوہ باقی تمام لوگ میدانوں کی طرف چلے گئے۔ عبد ال اور اس کے بیٹے اس لیے بھی گاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پاس آنے جانے اور سامان لانے کے لیے اونٹ موجود نہ تھے۔ یوں عبد ال کا گزارا خوش سالی کے موسم میں اچھا ہو رہا تھا۔ آخر جولائی 1995 کی ایک دوپہر کو بادل گھیر آئے اور خوب موسلا دھار بارش ہوئی۔ عبد ال اور اس کے بیٹوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب بارش کو شروع ہوئے 2 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکے تھے، لیکن بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عبد ال کی بہو گھر کے اندر کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اچانک اس نے مچھلی مچھلی کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عبد ال اور اس کے بیٹے شور سننے پر بھاگ کر اس کے کمرے میں گئے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں پہنچے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ عبد ال نے اپنی 60 سالہ زندگی میں ایسا نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے کے اندر 2 عدد مچھلیاں پڑی تھیں اور دونوں زندہ اور تازہ تھیں۔ عبد ال کے بیٹوں کی تو جیسے آنکھیں ہی باہر آ جائیں گی۔ وہ حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر اندر پڑی مچھلیوں نے اچھل اچھل کر کمرے سے باہر نکلنا شروع کر دیا اور آن واحد میں وہ صحن کے درمیان پہنچ گئیں۔ دونوں مچھلیوں کی لمبائی 1-1 فٹ اور وزن 1.5 سے 2 کلوگرام تھا۔ مچھلیاں بڑے مزے سے بارش کے پانی میں نہا رہی تھیں۔ عبد ال اور اس کے بیٹے مسلسل حیران ہو رہے تھے کہ آخر یہ مچھلیاں کہاں سے آن ٹپکیں، کیونکہ صحرا کے اس حصے میں 3 سالوں سے بارش کی ایک بوند بھی نہیں پڑی تھی۔ اور پھر یہ مچھلیاں گھر کے کمرے میں اچانک کیسے آ گئیں؟ اصل میں ہوا یوں تھا کہ عبد ال کے گاؤں والوں نے تالاب کی مٹی سے بڑی بڑی اینٹیں بنائی تھیں اور اس تالاب میں افریقی مچھلی بھی رہتی تھی۔ اس کو انگریزی میں لنگ فش کہتے ہیں۔ یہ مچھلی جنوبی مغربی افریقہ کے دریاؤں جھیلوں میں پائی جاتی ہے۔ اس نوع کی 5 اور اقسام ہیں جو جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں، مگر افریقہ کی ششدار مچھلی سب سے منفرد ہے۔ یہ مچھلی 6 انچ سے 5 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ یہ پانی کے بغیر 3 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔
یہ مچھلی پانی کی موجودگی میں اپنے گلپھڑوں سے سانس لیتی ہے جیسا کہ دوسری مچھلیاں کرتی ہیں، مگر پانی سوکھ جانے پر ہی مچھلیاں اپنے پھیپھڑوں سے سانس لینا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ 90 ملین سالوں سے ایسا کر رہی ہیں۔ عبدل کے گھر سے برآمد ہونے والی مچھلیاں بھی تالاب سوکھنے پر مٹی کے اندر دب گئیں اور اینٹوں میں بند ہو کر اس کے گھر کی دیواروں کا حصہ بن گئیں۔ یہ مچھلیاں خشک موسم آنے پر اپنے منہ سے ایک خاص قسم کی رطوبت خارج کرتی ہیں۔ اس رطوبت سے ان کے جسم کے ارد گرد ایک جھلی بن جاتی ہے، جس سے ریشم کے کیڑے کی طرح ایک ککون میں بند ہو کر خوابیدگی یعنی ہائبرنیشن کی حالت میں رہتی ہیں اور کئی سال خوابیدگی میں گزار دیتی ہیں۔ بارش ہونے پر تازہ دم ہو کر ککون سے باہر آ جاتی ہیں اور کئی میل کا فاصلہ طے کر کے یہ پانی تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ مچھلیاں 100 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ عبدل کے گھر سے برآمد ہونے والی مچھلی آخرکار تالاب پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ یہ مچھلیاں سانپ کی مانند لمبی ہوتی ہیں۔ ان کی خوراک میں دیگر مچھلیاں، کیکڑے اور سانپ وغیرہ ہوتے ہیں۔